تسلیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، ہمارے انتہائی خوش نصیبی ہمارے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں حضرت کی بارگاہ میں کہ آج کی دن کی مناسبت سے یوم غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہم نے محفل منعقد کی ہے، اس کی مناسبت سے اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب اور اذان کو منور فرمائیں۔ میں پھر تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو دائیں بائیں منتشر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے کی طرف تشریف لے کر آ جائیں۔ حضرت بہت دور سے آئیں، آپ تو یہیں سے اٹھ کر آئیں گے، تو تھوڑی سی حضرت کی محبت میں تھوڑا سا جو پیچھے والے ساتھی ہیں نا، خاص طور پر بلا شبہ تراویح پڑھ کر تھک گئے ہوں گے آپ، سامنے والے سے ہی بیٹھے ہیں، پیچھے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا سامنے کی طرف آ جائیں گے تو بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ میں حضرت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر ادب سے التماس گزار ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام بالخصوص مفتی خرم اقبال صاحب دامت ظلہ العالی، امام مسجد حاضہ، دیگر جتنے احباب سب سامنے موجود ہیں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن غزوہ بدر سے منسوب دن ہے۔ نہیں پڑھیں گی چونکہ میں پبلک کو جب تک قریب سے دیکھوں نہیں تو خطاب میں ادھر والے بھی جو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے تشریف لے آئیں، شاباش، جلدی جلدی شاباش، ہمت کر کے آگے آ جائیں، ادھر والے بھی آگے آ جائیں، یہ بیچ والے تھوڑے سے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ سب مجھے نظر آتے رہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، آج انشاءاللہ غزوہ بدر پر تو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک تمہیدی گفتگو قرآن کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، چونکہ ابھی آپ نے تراویح میں کس کی تلاوت سماعت فرمائی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ قرآن کریم لکھا ہوا اتارا گیا یا قرآن کریم پڑھا ہوا اتارا گیا؟ بولے ذرا اونچی آواز سے، کیوں؟ وجہ؟ حالانکہ قرآن مفتی صاحب لکھا ہوا بھی لوح محفوظ پر موجود تھا، اور پہلے صحائف لکھے ہوئے بھی اتارے جاتے تھے، اور قرآن کا جو نزول دفعتاً شب قدر میں ہوا وہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب پر جب قرآن کو نازل فرمایا تو وہ لکھا ہوا نازل نہیں فرمایا بلکہ پڑھا ہوا نازل فرمایا۔ کس نے پڑھا تھا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا، پڑھا ہوا اترا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن کو پڑھا ہوا کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے
کہ کائنات میں جو علم القرآن موجود رہے گا، اس علم القرآن کا مصدر جہاں سے اس کا صدور ہوا، وہ کوئی صفحہ، وہ کوئی ورق، وہ کوئی لوح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیامت تک کے لیے علم القرآن میرے محبوب کے سینہ اطہر سے منتقل ہونا چاہیے۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے، عرب لوگ کہتے ہیں، آج کل جو ہے نا بڑا ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ کتابوں کی طرف زیادہ ہے، خطابوں کی طرف کم ہے، ایک طبقہ، اور ایک طبقہ کتابوں کی طرف بھی نہیں ہے۔ تو عرب لوگوں کا ایک محاورہ ہے، سینگ ہے، وہ کہتے ہیں العلم فی الصدور، العلم فی الصدور، صدر کی جمع ہے، لا فی السطور، سطر کی جمع سطور آتی ہے، لائنز۔ جب آپ قرآن مصحف میں پڑھتے ہیں نا تو لائنز میں 16 لائنوں والا صفحہ ہے، 17 لائنوں والا قرآن ہے، ہم کہتے ہیں۔ تو عرب لوگ کہتے ہیں العلم فی الصدور لا فی السطور، علم جو اصل ہے وہ سینوں میں ہوتا ہے، سطروں میں نہیں ہوتا۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے بولیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، ابھی میں آپ کو علم دے رہا ہوں، میرے سامنے کوئی سطر موجود ہے، کوئی لائن موجود ہے، کوئی کتاب یہاں رکھی ہے؟ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں کوئی ڈائریاں تو نہیں ہے نا؟ یہ ہے وہ علم حاصل کرنے کا اصل طریقہ جو صفا پر تھا، جو دربار رسالت میں تھا، کہ آقا کریم تشریف فرما ہوتے، صدر مصطفی کریم سے صدور صحابہ میں علم منتقل ہوتا، وہ اصل علم تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور آج بھی جو اصل علم ملتا ہے وہ صدور علماء اور صدور اولیاء سے ملتا ہے۔ وہ اصل علم ہے، اور وہ علم کہلاتا ہے علم نافع۔ کون سا علم کہلاتا ہے؟ علم نافع۔ بھائی دیکھیں نا، عالم تو شیطان بھی تھا، شیطان کے پاس بھی تو علم تھا نا، یہ تو آپ نے، اور کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں تھا، ایسا علم تھا کہ وہ استاذ الملائکہ ہوا، فرشتوں کا استاد، خازن جنت ہوا، ٹھیک ہے، اتنی عبادت کی، لیکن وہ علم اسے نفع نہ دے پایا۔ وہ علم اسے نفع، بولیے اونچی آواز سے، کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوا کیوں؟ اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو وہ ہے جو منصوص ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ایک جواب وہ ہے جو اہل دل دیتے ہیں، اور وہ جواب اہل دل کا جو جواب آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک ہے، دل والوں کا جو جواب ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ دل سے ہی آئے گا بھائی۔ تو جو اہل دل ہے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، کتاب تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ شیطان کے پاس اتنا علم، اتنی عبادت، اور وہ مردود ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو اہل دل نے کہا کہ شیطان اس لیے مردود ہوا کہ اس کے پاس 3 عین تھے۔ کتنے؟ 3 عین۔ سنیے، شیطان عالم تھا، کس سے آیا؟ عین سے۔ شیطان عابد تھا، کس سے آیا؟ شیطان عارف تھا، کس سے آیا؟ کتنے عین ہو گئے؟ اہل دل نے کہا کہ شیطان اس لیے مردود ہوا کہ اس کے پاس 3 عین تھے، مقبول ہونے کے لیے 4 عین چاہیے ہوتے۔ کتنے عین چاہیے ہوتے؟ 4 میں سے ایک بھی کم ہوگا تو مردود ہے۔ 4 عین ہوں گے تو کیا ہے؟ عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا، کیوں؟ وہ عاشق نہ تھا۔ کیا نہ تھا؟
बोले जरा ऊंची आवाज से। आप मुझे बताइए, हाथ बुलंद करके बताना है कि आशिक होता और अल्लाह फरमाता सजदा करो, सजदा करता या ना करता? हाथ बुलंद करके बताएं। करता ना? तो उसके पास कितने ऐन थे? आप पर और मुझ पर अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें अपनी जिंदगियों में चारों ऐन अता फरमाए। कितने ऐन? चार। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब हमारे पास तो इल्म का ऐन नहीं है। चार कहां से हुए? ले दे के एक इश्क का ऐन लेकर हम बैठे हुए, चारों कैसे हुए? मैं आपको बताता। आप मुझे बताइए पहले खलीफा कौन है? मुफ्ती साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब हजरत सिद्दीक अकबर का नाम अबू बकर तो नहीं है ना? अब्दुल रहमान या अब्दुल्ला, क्या नाम है? मुफ्ती साहब बता रहे भाई अब्दुल्ला नाम है या अब्दुल रहमान है? किससे आया? दूसरे खलीफा कौन है? कितने ऐन हो गए? दो। तीसरे खलीफा कौन है? उस्मान। कितने ऐन हो गए? चौथे खलीफा कौन है? तो आप सबको मुबारक हो कि हमारे पास चारों ऐन मौजूद है। बात समझ में आई आपको? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है इल्मो सद। इसे कहा जाता है असरार का इल्म, राजों का इल्म। तो अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत पर ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें चारों ऐन अता फरमाए, और जिनकी हम इक्तिदा में चलते हैं उनके पास भी चारों ऐन, कि वो आलिम भी होते हैं, आबिद भी होते हैं, आरिफ भी होते हैं, और सबसे बढ़कर वो आशिक भी होते हैं। वो पंजाबी में एक शेर कहा जाता है, इश्क दे चले नंबर ले गए, अक्ल मंदा एवं ही उमरा गालियां। यानी जो नंबर ले जाते हैं वो ले जाते हैं इश्क वाले। कौन ले जाते हैं? तो हम सब क्या हैं? बोलिए ऊंची आवाज से। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताऊं जिम्नन, इश्क भी ऐन है। इश्क भी, बोलिए ऊंची आवाज, क्योंकि ऐन नहीं होगा तो शीन होगा। ऐन के बाद क्या आ रहा है? और अगर शीन नहीं होगा तो क्या होगा? काफ होगा। तो अहले दिल कहते हैं कि भाई चार ऐन चाहिए, ऐन है शीन नहीं है। क्योंकि जो आशिक होता है वो रिस्क नहीं लेता। वो कहता है ऐन से मुराद तो ऐन जाते खुदा मुस्तफा है। अगर मैं शीन पर आ गया तो शीन से शौक भी आता है, शीन से शर भी आता है। और काफ जो है वो क़याम का है, ठहरना। तो अगर मैं ऐन को छोड़कर शीन पर आया तो मुझे नहीं पता कि मेरा क़याम शौक में हो या शर में हो, इसलिए इश्क ऐन है, और ऐन से मुराद ऐन जाते मुस्तफा है। आपकी जात पर अपनी उम्र को गुजार देना है। तो हमें तो दुनिया भी जानती है कि ये बरेलवी कौन है। लफ्ज़ बरेलवी मान भी ले तो ये कौन है? तो कहते हैं ये आशिकाने रसूल है। बोलिए ऊंची आवाज से, कौन है? बोलिए ऊंची आवाज से, कौन है? इससे बढ़कर और क्या बात चाहिए? ये है हमारा असासा, ये है हमारी कमाई, कि हमारी तो पहचान भी इश्क़े मुस्तफ़ाए करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम है। तो अहले दिल से अपने आप को जोड़िए। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं दिल दिल दिल। दिल में कितने हुरूफ हैं? मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं दो। पहला हर्फ, दूसरा हर्फ। मुख्तसर सा लफ्ज है या तवील लफ्ज है? कितने हुरूफ से मिलके बना? दो हर्फ, लफ्ज भी नहीं, दो हर्फ। दाल उठाया और लाम उठाया तो क्या बन गया? फरमाते हैं कि मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल। मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मोहब्बत है, मोहब्बत ये करेगा लाख इसको बचा तू, ये किसी पे तो मरेगा।
مرا ہے نا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پہ, پتھر سے ہو, خدا سے ہو, یا پھر کسی سے ہو, رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. اور یہ میں مسلمانوں کی بات, جو انسان ہوگا وہ محبت کرے گا, چاہے وہ ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب دل کا کام ہی محبت کرنا ہے تو پھر کس سے کریں؟ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے تو پھر کس سے کریں؟ آپ کے یہاں میں تقریر کے لیے آیا تھا نا ایک بار, بہت ماشاءاللہ کراچی بہت بڑا ہے, میں ابھی آیا ہوں, بہت کم آنا ہوتا ہے اس طرف, تو راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب میری عادت یہ ہے کہ میں ٹائم پہ پہنچتا ہوں, جو ٹائم دیتا ہوں اس ٹائم پہ پہنچ جاتا ہوں. ایک ان کے علاقے میں آیا تھا, مجھے یاد ہے وہ وقت گلیوں میں گھوم گھوم کے میں پہنچا تھا, اور ایک آج یہاں پہ ماشاءاللہ. اچھا, اب دل کا کام ہی محبت کرنا ہے, اور وہ محبت کرے گا کس سے کرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں, پوری کائنات کی جو مخلوق ہے نا وہ 4 طرح کی ہے: جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان. کتنی طرح کی؟ ان چاروں میں جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان, ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں. پیچھے والے, ادھر والے ہاتھ بلند کر کے بتائیں, ادھر والے ہاتھ بلند کر کے بتائیں. اب سوال سمجھے, میرے ہاتھ کیوں بلند کروائے, میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں افضل ہے انسان, سب سے افضل کیوں ہے. اب لازمی سی بات